being rich and living like a poor is a luxury. آمدنی زیادہ ہونا، اثاثے زیادہ ہونا، رچ ہونا. میں کل کہیں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کراچی کے اندر جو بزنس مین ہے وہ آپ کو جو نظر آتے ہیں تو ایسے ہی نظر آتے ہیں، کوئی بائک پہ ہے یا کوئی نارمل گاڑی کے اوپر ہے یا اس طرح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد حکیل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. بینگ رچ اینڈ لیونگ لائک اے پور از اے لگژری. یہ میں نے کہیں پڑھا، بہت ہی کمال لائن ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر امیر ہیں تو جب ہم امیر ہوتے ہیں نا، اس کے فوراً بعد ہمارے اوپر پریشر آ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو بندہ امیر ہے، اور یہ اگر جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں رہ رہا تو وہ سوشل پریشر آ جاتا ہے. تو ہمارے ہاں ہم سوشل پریشر کے ہاتھوں وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یعنی اگر ہماری آمدنی زیادہ ہے تو اسراف تو اس کا یہ جو معنی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم اسراف پہ اتر آئیں، لیکن ہم ایسا کر جاتے ہیں. اس کے اوپر بات کرتے ہیں. Being a rich and living like a poor is a luxury. یہ ایک ایسی لائن ہے کہ جو بڑی جو خوبصورت لائن ہے کہ ہم اپنی مرضی سے سادگی کے ساتھ جی سکیں. آمدنی زیادہ ہونا، اثاثے زیادہ ہونا، رچ ہونا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یعنی 100 کے نوٹ کو آگ لگا کے تو ماچس کے طور پہ چولہا جلائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ کہ جو خاندانی امیر نہیں ہوتے، وہ لوگ کہ جو نو دولتی ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے پاس پیسہ آ جاتا ہے لیکن پیسے کو ہینڈل کرنا، سنبھالنا نہیں آتا، تو وہ جان بوجھ کے بہت امیر دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنے ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ امیر دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کو اپریشیٹ کریں یا لوگ واو کریں کہ یار یہ بڑا امیر آدمی ہے یہ وہ، لیکن وہ اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ایک تو معاشرے کے لیے بڑی تباہی کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ معاشرہ نا اس سے ایک غلط ٹرینڈ کی طرف جاتا ہے. دیکھیے ہر بندہ انٹلیکچوئل نہیں ہوتا، ہر بندہ جو ہے وہ میچور نہیں ہوتا، ہر بندے کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی. یہ جو لوگ آ کے لوگوں کو دکھاتے ہیں نا کہ وہ بہت رچ ہیں، تو یہ بڑا نقصان کرتے ہیں. کیونکہ دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو رچ ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا رچ ہونے کے لیے نا یہ اسٹینڈرڈ ہمیں اڈاپٹ کرنے چاہیے، اور ان کو گھر سے پریشر آنا شروع ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح کی بہت بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے سسٹم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سوشل پریشر آ جاتا ہے کہ بھئی آپ کی چیز دکھنی چاہیے، آپ کے پاس ہے پیسہ تو نظر آنا چاہیے. دوسرا وہ لوگ کہ جو امیر نہیں ہوتے یا رچ نہیں ہوتے، تو وہ دیکھ کے ان میں ایک جیلسی اور حسد کے ایلیمنٹ بہت آ جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی غلط ہے، کیونکہ ہمارا جو دین خوبصورت دین اسلام ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ گوشت لے کر جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ گوشت لے کے جا رہے ہیں تو اس کو بھی کور کر کے لے کر کے جائیں، کہ اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے گوشت کھانے کی تو اس کا دل نہ برا ہو. اور اگر آپ فروٹ کھائیں، دیکھیں کتنی ڈیپ باتیں ہیں اور کتنی اچھی طرح سے ایڈریس کیا گیا ہے کہ اگر آپ فروٹس کھائیں تو آپ کوشش کریں کہ چھلکے ہمسایوں کے سامنے نہ پھینکیں، یعنی ان کو نہیں نظر آنے چاہیے، تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو کہ بھئی آپ فروٹ کھا رہے ہیں اور وہ نہیں کھا سکتے. تو یہ ہمارا دین بتاتا ہے. اچھا یہ مسئلہ کیسے ہوا ہے ہمارے ہاں؟ مسئلہ ایسے ہوا ہے کہ جب لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے نا، تو اصل میں جیسے لوگ ہوتے ہیں نا ویسا ہی انسان جو ہے نا وہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ایک بندہ خاندانی ہے، مطلب اس کے پاس پیسہ آئے تو وہ اسراف نہیں کرتا ہوا نظر آئے گا، شو کرتا ہو یا چول مارتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ ڈیسنٹ رہے گا، وہ پیسے کو ابزارو کر سکے گا، وہ ان چیزوں سے بچ سکے گا. لیکن جن لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے اور ان کی تربیت نہ ہو، ان کا بیک گراؤنڈ نہ ہو اس طرح کا، تو وہ آپ کو ڈیش ڈرامے میں نظر آئیں گے، وہ لوگوں کو دکھاتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کو پروک کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ پیسہ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے حاصل کرنا چاہیے. اور تو یہ بالکل ہمارے لیے بڑا نقصان دہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کسی بھی طرح حاصل کرنا چاہیے، کسی بھی کاسٹ کے اوپر. ہمیں پیسہ اپنی محنت سے، تدبر سے، ذہن سے، صلاحیت سے جتنا چاہیں کمائیں، لیکن ہمیں پیسے کا جو دکھاوا ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے. تو اگر ہم ہوں امیر لیکن سادگی کے ساتھ رہ سکیں، یہ بہت بڑی لگژری ہے. ہمارے اوپر کسی کا پریشر نہ ہو،
اور یہ جو لوگ ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو ویلیو کرتے ہیں، میں کل کہیں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کراچی کے اندر جو بزنس مین ہیں وہ آپ کو جو نظر آتے ہیں تو ایسے ہی نظر آتے ہیں، کوئی بائک پہ ہے یا کوئی نارمل گاڑی کے اوپر ہے یا اس طرح ہے. ہمارے ادھر آپ آ جائیں اس نارتھ ریجن میں، یہاں پہ جو پنڈی اسلام آباد کی آپ بات کروں تو یہاں بالکل ہی اپوزٹ کلچر ہے. یہاں بندے کے پاس پیچھے کچھ ہو یا نہ ہو، اس کی گاڑی سے آپ کو نظر آئے گا کہ شاید یہ جو ہے نا کوئی چیز ہے. تو یہاں کوئی اور کلچر ہے. ویسے کراچی میں تو وہ تھریٹ والا بھی معاملہ تھا، پرچی والا بھی تھا، شاید وہ بھی وجہ ہو. لیکن اوور آل بھی جو بزنس مین ہوگا وہ اس کو کیا ضرورت ہے کسی کو دکھانے کی کہ میں بڑا امیر ہوں؟ اس کو نہیں کوئی اتنا وہ ہوتا. جو نہیں ہوتے ان کو ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. تو اس لیے تو آپ اگر امیر ہیں اور آپ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، آپ ایک ڈیسنٹ طریقے سے رہتے ہیں اور آپ کو کوئی پریشر کچھ نہیں کہتا، یہ بہت بڑی لگژری ہے آج کے دور کے اندر. جبکہ دنیا کسی بھی بہکاوے میں بہکی ہوئی ہے اور وہ ادھر ہی جا رہی ہے جدھر جو ہے نا ان کو زمانے کی ہوا لے کے جا رہی ہے. تو یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ آپ ایک امیر آدمی ہیں اور آپ اپنے طریقے سے رہتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی سوشل پریشر نہیں ہے کہ آپ کو امیر دکھنا بھی ہے. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے نا. تو ہمیں امیر بننا ہے، امیر دکھنا نہیں ہے. جو لوگ امیر ہوتے نہیں ہیں وہ امیر دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ شو آف کرتے ہیں کہ وہ امیر ہیں، وہ ہوتے نہیں ہیں. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے. اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.